یہ کہانی یورپ کے کسی سرسبز و شاداب پہاڑی سلسلے کی نہیں بلکہ پاکستان کے ضلع ایبٹ آباد کی تحصیل نگری بارہ کے رہنے والے غریب اور نادار افراد کی ہے، جہاں 15 برس قبل کرنل عبدالمجید اور ان کے دوستوں نے بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ان مکینوں کے لیے ایک منصوبے کا آغاز کیا۔ نگری بارہ کے رہائشی نہ صرف صحت اور تعلیم کی سہولیات سے محروم تھے بلکہ خواتین اور بچوں کو پانی جیسی نعمت کے حصول کے لیے میلوں دور پہاڑوں کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ ہماری ماں بہنیں جو تھیں وہ سروں پر پانی اٹھا کر لاتی تھی۔ ایک عورت جو ہے وہ تقریباً دن میں 5 چکر لگاتی تھی پانی میں، اور ایک فیڈ ٹرپ اس کا جو آدھے گھنٹے کا ہوتا تھا۔ اس علاقے میں اسکول نہیں تھا، ہمارے بچے تقریباً 8 سال کے ہوتے تھے تو ہم انہیں پرائمری میں جا کر داخل کرتے تھے، اسکول اتنے دور تھے۔ اتنی اونچی جگہ اور اتنی بلند جگہ پر قدرت نے ہمیں ہر چیز دی ہے، مگر ہماری حکومتوں نے ہمیں نہ کچھ دیا ہے اور نہ کچھ کوشش کی ہے اور نہ دیکھا ہے بھائی یہ لوگ پہاڑوں میں رہ رہے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں۔ سیاسی آتے اور آئے، نعرے لگائے اور گئے، ماشاءاللہ چلے گئے جی۔ ابتدا میں 3 اہم مسائل کی نشاندہی کی گئی اور ان پر کام کا آغاز کیا گیا۔ ان میں صحت، تعلیم، ماحول اور زراعت کا شعبہ شامل تھا۔ اس آبادی کو ایک چھت تلے اکٹھا کرنے کے لیے قرآن سینٹرز کا بھی قیام عمل میں لایا گیا تاکہ تعلیم، صحت اور ماحولیاتی آگہی کے علاوہ زراعت کے ذریعے علاقے کی تعمیر و ترقی کو ممکن بنایا جا سکے۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کے رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے ووکیشنل ٹریننگ کے مواقع فراہم کیے گئے تاکہ مرد و خواتین کو باعزت روزگار کے حصول میں آسانی ہو۔ دنیا میں زندگی اور موت کی تخلیق اس لیے کی کہ کون بہتر عمل کرتا ہے، اور جس دن سے یہ ذمہ داری میرے پہ پڑی میں نے صرف یہ دیکھا جو کہ ہمارا خیال تھا کہ ہم 10 سال میں اچیو کریں گے وہ ہم 2 سال میں اچیو کر لیتے ہیں۔ جو ہمارا 20 سال کا پلان تھا انشاءاللہ اللہ کرے گا وہ ہم شاید 4 یا 5 سال میں اچیو کر لیں گے۔ ہمارا جو ماڈل ہے یہ ایک NGO کی طرح یا ایک فلاحی ادارے سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ اگر آپ اس کا صحیح روح دیکھیں یا اس کی جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک کمیونٹی سروس آرگنائزیشن ہے۔ یہ ہیں وہ اونچے ٹیلوں پر قائم پانی کے پکے ٹینک جہاں سے ہر گھر میں پینے کا صاف پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ زراعت پر تحقیق کے ساتھ ساتھ کسانوں کو ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے جس میں قدرتی کھاد کا صحیح استعمال، کھیتی باڑی اور زرعی پیداوار میں اضافے کی تکنیک شامل ہے۔ پرانے زمیندار تھے ہم، مگر اس NRC کی ٹریننگ کے بعد ہمیں بہت کچھ کافی سے یعنی کہ سبق حاصل ہوا، یعنی کہ ہم نے یہاں تک بھی سوچا کہ ہم زمیندار ہیں ہی نہیں، جبکہ پہلے کے بھی تھے، مگر وہ جب ریسرچ ہوا یا ہم نے دیکھا ان کا ماحول، ان کا وہ زمین کے متعلق، تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ واقعہ یار ہم بہت پیچھے تھے اور بہت دور تھے، کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ کوئی بھی بچہ جب تک وہ پرائمری اسکول یا مڈل اسکول یا ہائی اسکول میں اپنا دن پڑھ کے نہیں آتا وہ مدرسے میں نہیں آ سکتا، اور یہ ایک ایسی جنریشن ان بچوں سے نکل رہی ہے ہزاروں کی تعداد میں پچھلے 15 سال سے، جو کہ نہ صرف ان کو اپنے ٹیلنٹ کا احساس ہوا بلکہ اندر ایک ایسی موٹیویشن آئی کہ ان نامسدود حالات میں، اس غربت میں، اس دور افتادہ علاقے میں رہتے ہوئے بھی ان کے اندر وہ انرجی ہے، ان کے اندر وہ سینس آف اچیومنٹ ہے کہ وہ انشاءاللہ یہ جنریشن باہر نکل کے کسی بھی بڑے شہر کے، کسی بھی بہترین اسکول کے یا ایجوکیشن ادارے کے بچوں کو کمپیٹ کریں گے۔